सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआअन-नासि वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आखिर وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے۔ اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے بخل کی برائی بیان فرمائی اور بخل کرنے والوں کے بارے میں وعید بیان فرمائی۔ اب یہاں پر جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے یعنی ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کا حکم بھی وہی ہے جو اوپر گزرا، یعنی بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعیدیں ہیں، اسی طریقے سے ریاکاری کرنے والوں کے لیے بھی شدید وعید قرآن میں بیان فرمائی گئی۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو نیک کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد صرف واہ واہ کروانا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جو کہا گیا کہ اس سے پہلے تو بخل کی برائی بیان فرمائی، اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو محض دکھاوے اور شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کا یہ خرچ کرنا نہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور مقصد، بلکہ یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، تو یہ ایسا مال خرچ کرنا اسی حکم میں داخل ہے جو بخل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نیک کاموں میں، یعنی جہاں خرچ کرتے ہیں وہ کام تو نیک ہے، نیک کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد صرف واہ واہ کروانا ہوتا ہے۔ کام تو اچھا کرتے ہیں مگر ثواب کمانا ان کی نیت اور مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اپنی واہ واہ کروانا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس آیت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور قیامت کے دین پر ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے، اور شیطان کے بھائی ایک طرح سے انہیں قرار دیا گیا، اور وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ بکثرت خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھتے ہیں کہ اخبار میں خبر اور تصویر ضرور آنی چاہیے، یعنی کہ لاکھوں روپے نیک کاموں میں خرچ تو کرتے ہیں مگر مقصد صرف دکھاوا ہوتا ہے، واہ واہ کروانا ہوتا ہے، کثرت سے خیرات بھی کرتے ہیں مگر شرط یہ رکھتے ہیں کہ یہ خبر اخبار میں یا تصویریں ضرور آنی چاہیے۔ تو اسی طرح شادیوں کی فضول رسومات میں لاکھوں روپے اڑا دینے والے بھی عبرت حاصل کریں، اور آج کل شادیوں میں یہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اس نے 3 لاکھ خرچ کیے تھے تو میں اس سے بھی زیادہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ خرچ کروں گا، اس نے اس طریقے کا منڈپ سجایا تھا اور بنوایا تھا، میں اس سے بھی مہنگا منڈپ لا کر کے اپنے بیٹے کی شادی کروں گا۔ تو آج کل دکھاوے کے طور پر شادیاں ہو رہی ہیں، فضول خرچی ہو رہی ہے، فضول رسمیں بنائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح شادیوں کی فضول رسومات میں لاکھوں روپے اڑا دینے والے بھی عبرت حاصل کریں جو صرف اس لیے رسمیں کرتے ہیں کہ اگر یہ رسمیں بھرپور انداز میں نہ کی گئیں تو لوگ کیا کہیں گے، اور مسئلہ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج کل تو لوگ کیا کہیں گے اس سے لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے، مگر شریعت کیا کہے گی اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اور اس کے رسول کو کیا فرماتے ہیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں، مگر لوگ کیا کہیں گے اس سے لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔
اگر یہ رسمیں بھرپور انداز میں نہ کی گئیں تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا، میں کیوں پیچھے رہوں، وغیرہ وغیرہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ قرآن میں واضح لفظوں میں کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے شدید وعید ہے۔ اور وہ شیطان، جس کا ساتھی شیطان بن جائے، وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی کہ دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ شرک اصغر کا خوف ہے یعنی دکھاوے کے خوف میں مبتلا ہونے کا، یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، یعنی جن کو دکھانے کے لیے تم نے دنیا میں یہ کام کیا تھا، کام تو اچھا تھا، نیک تھا، خیرات تو اچھی تھی، لوگوں کی مدد تھی، مگر تم نے کیا تھا دکھاوے کے لیے۔ تو اب جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس جاؤ۔ اللہ حساب کے وقت ان سے ارشاد فرمائے گا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو، اور جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے کام کیا تھا ان کے پاس جا کر کے دیکھو کہ کیا وہاں جا کر کے تمہیں کوئی جزا ملتی ہے، اس کا کوئی بدلہ ملتا ہے۔ تو دنیا کے اندر پتہ کیا چلا، چاہے کچھ بھی کریں، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نیکی اس طریقے سے کریں کہ ایک ہاتھ سے اگر کریں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ وہ کتنی وحشت ناک اور خطرناک وادی ہوگی کہ جس وادی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہو۔ جہنم خود اتنی وحشت ناک ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اسے ڈرایا گیا، مگر وہ وادی جس سے جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگے، وہ کتنی سخت وادی ہوگی۔ فرمایا کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، راہ خدا میں صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام صرف اور صرف ریاکاری کے لیے ہوں گے۔ یعنی قرآن کے حافظ، صدقہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجی، راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے، مگر یہ سارے کام کاج ان کے ریاکاری کے لیے ہوں گے، صرف اور صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم میں ایک وادی تیار کر رکھی ہے جس سے جہنم بھی خود روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ریاکاری سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے اور محفوظ رکھیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور اس آیت کا جو آخری جز ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے۔ یعنی شیطان کا ساتھی کس اعتبار سے انسان ہوتا ہے؟ تو شیطان کا ساتھی اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ دنیا میں شیطانی کام کر کے اسے یعنی شیطان کو خوش کرے گا، کیونکہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، رات بسر کرنے اور دیگر کئی معاملات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تاکہ شیطان کے لیے روک ہو اور آخرت میں شیطان کا ساتھی ہونا سے بچ جائے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک کتابوں میں، حکایتوں میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ دو شیطانوں کی ایک جگہ ملاقات ہوئی۔ دو شیطان ایک جگہ اکٹھا ہوئے،
ایک شیطان بڑا دبلا پتلا اور کمزور تھا، دوسرے کی حالت بڑا موٹا تازہ فربا، کپڑے بھی اچھے، جوتے بھی اچھے پہنے ہوئے، بال بھی سنورے ہوئے تھے۔ دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تیری ایسی حالت کیوں ہے، یعنی ایسا پراگندہ کیوں ہے، تیری خستہ حالت کیوں ہے، تو کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا میں بتاتا ہوں، تو بتا کہ تو اتنا موٹا تازہ اور فربا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک غیر مسلم کے یہاں پیدا ہوا ہوں، یعنی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جسے اس کا ہمزاد کہا جاتا ہے۔ یہ تصوف کی باتیں، تو ہر انسان کے ساتھ ایک نہ ایک شیطان ضرور پیدا ہوتا ہے جو اسی کی طرح ہو بہو دکھتا ہے، بالکل اسی کی طرح۔ تو وہ جو دو شیطان ملے تھے، اس نے کہا کہ میں جہاں پیدا ہوا ہوں میں ایک غیر مسلم کے یہاں پیدا ہوا، اور میں جس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں وہ ہر کام کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو بغیر بسم اللہ پڑھے کھاتا ہے تو وہ کھانا میں استعمال کر لیتا ہوں، وہ کپڑے بھی پہنتا ہے تو بغیر بسم اللہ پڑھے پڑھتا ہے تو میں پہن لیتا ہوں، وہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے وہ ساری چیزیں میں استعمال کر لیتا ہوں، اسی لیے تو میرے بدن پر اور میرے اس وجود پر یہ رونق دیکھ رہا ہے جو موٹا تازہ اور فربا، اس لیے میں تجھے نظر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تیری ایسی حالت کیوں ہے اس موٹے شیطان نے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک اللہ والے کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس کے ساتھ پیدا ہوا، اب وہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، تو میں کھانا کھانے سے رک جاتا ہوں، باز رہتا ہوں، کپڑے بھی پہنتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، وہ ٹوپی بھی پہنتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، وہ تیل بھی سر میں لگاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، وہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر کرتا ہے، تو وہ چیزیں میں استعمال نہیں کر پاتا، اسی وجہ سے میں اتنا پراگندہ اور میری حالت ایسی خستہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان تو ہے، کیا ہم نے اس کو موٹا تازہ کیا ہے یا اس کو کمزور بنایا ہے؟ یا آپ میں سے ہر شخص بہتر جانتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک نہ ایک شیطان ضرور پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، مگر میرے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان نہ رہا، اللہ نے اس کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ بہرحال ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ جو کہا گیا کہ دنیا میں شیطان کے ساتھی، تو کس اعتبار سے کہ دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے گا، یعنی جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، رات بسر کرنے اور دیگر کئی معاملات میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے۔ جب یہ بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو شیطان اس کام میں پھر دخل اندازی نہیں کرتا۔ بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تاکہ شیطان کے لیے روک ہو، اور آخرت میں شیطان کا ساتھی ہونا یوں ہوگا کہ وہ ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔ تو کہا نا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ تو دنیا میں شیطان کا ساتھی اس اعتبار سے کہ وہ شیطانی کام کرے گا تو شیطان اس کے ساتھ رہے گا، اور آخرت میں شیطان کا ساتھی اس اعتبار سے کہ شیطان کی طرح اسے بھی آتشی زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا جائے گا۔ یہ وعید خاص گناہوں کے ذریعے شیطان کا ساتھی بننے والے کے بارے میں ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے کہ کیسا ہوگا۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص بہتر جانتا ہے کہ ہم بہت سے کام کرتے ہیں، کیا شیطان کو خوش کرنے والے کرتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے والے کرتے ہیں؟ اگر شیطان کو خوش کرنے والے کرتے ہیں تو پھر شیطان کے ساتھی ہونے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں پھر انہیں پڑھ کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور واقعی میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اب اسی آیت کے تحت شیطان کے بہکاوے کے انداز کو بیان کیا گیا، بڑا دلچسپ ہے، انشاءاللہ ہم کل سنیں گے کہ شیطان انسان کو کس طریقے سے بہکاتا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے، پھر وہاں انسان بچتا ہے تو آگے شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے، وہاں بھی بچتا ہے تو پھر حملہ کیا ہوتا ہے، وہاں بھی بچتا ہے، یعنی وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بہکاوے کا انداز کیا ہے انشاءاللہ کل
اسی آیت کے تحت بیان کیا گیا ہے، ہم کل سماعت فرمائیں گے۔ اب اس آیت کے اندر جو آخری جز میں کہا گیا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ تو شیطان کے ساتھی ہونے سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں شیطان کا ساتھی ہونا یہ ہے کہ انسان شیطان کو خوش کرنے والے کام کرے، جیسا کہ بہت سی روایتوں میں ہے کہ جو انسان شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کھانے میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، سونے میں بھی، ہر معاملے میں وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہر معاملے میں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان ہمارے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اب شیطان انسان کو بہکاتا کیسے، اس کے بہکاوے کس طرح کے ہوتے ہیں وہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ مختلف انداز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے شیطان پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے روکتا ہے، یعنی پہلے تو بندگی کرنے سے ہی روکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اس دار فانی سے آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے اس پہلے وار سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے رب کی عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرنا ہے، اس کے بغیر آخرت کا سفر ممکن نہیں، یہ کہہ کر کے وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان شیطان کے اس مکر سے بچ جاتا ہے تو شیطان اسے اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت کرنے میں کاہلی اور سستی کا حکم دیتا ہے، یعنی پھر عبادت سے تو نہیں روک پاتا، عبادت کی تو توفیق مل جاتی ہے مگر اب عبادت کے اندر سستی اور کاہلی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رہنے دو، کل کر لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بھی محفوظ کر لیتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں، میری موت میرے قبضے میں نہیں، نیز اگر میں آج کا کام کل پر چھوڑوں گا تو کل کا کام کس دن کروں گا، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک کام ہے، اگر آج کا کام میں نے نہیں کیا تو کل کے لیے بھی تو الگ سے کام ہے، آج کا کام اگر کل کروں گا تو کل کا کام کب کروں گا، ہر دن کا ایک کام ہے۔ جب شیطان اس ہیلے سے بھی نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے انسان، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جلدی جلدی کرو، پہلے عبادت سے روکا، وہاں ناکام ہوا، پھر عبادت میں سستی دلانے آیا، وہاں ناکام ہوا، تو اب کیا کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جلدی جلدی کرو تاکہ فلاں فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس ہیلے سے بھی بچا لے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے کہ تھوڑی اور کامل عبادت زیادہ مگر ناقص عبادت سے کہیں بہتر ہے، یعنی تھوڑی ہی صحیح مگر مکمل، ایسی ناقص اور ادھوری عبادت جو بہت ساری ہے اس سے تھوڑی مگر مکمل عبادت بہت زیادہ بہتر ہے، تھوڑی اور کامل عبادت زیادہ مگر ناقص عبادت سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر شیطان اس ہیلے میں بھی ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت کی ترغیب دیتا ہے، یعنی عبادت سے نہیں روک پایا تو پھر سستی میں آیا، سستی میں بھی نہیں روک پایا تو جلدی جلدی کام یاد دلانے لگا، اس میں بھی ناکام ہوا تو پھر اب کیا کرتا ہے، ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس ہیلے سے بھی محفوظ ہو گیا تو وہ یہ کہہ کر شیطان کو یعنی ریاکاری کے وسوسے کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں کسی اور کی نمائش اور دکھاوے کے لیے عبادت کیوں کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں؟ یعنی اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس ہیلے سے بھی محفوظ فرما لے تو وہ یہ خیال کر کے اس ریاکاری کے وسوسے کو دور کر دیتا ہے کہ میرے لیے تو اللہ کا دیکھ لینا کافی ہے۔
جب شیطان اپنے اس ہٹ کنڈے سے بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کتنا عمدہ کام کیا اور تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی. یعنی اب خود پسندی، انسان خود کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے لگتا ہے. ریاکاری سے بچا تو اب خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے کتنا عمدہ کام کیا، تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی، رات کو جاگ کر کتنے زیادہ رب کو سجدے کیے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بار بھی محفوظ رہا اور خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچ گیا تو وہ شیطان کی اس وسوسے کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی اور بزرگی نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اگر اس سے بھی اللہ محفوظ فرما لے تو یہ وسوسہ کیسے دور کرتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گنہگار کو خاص توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری حقیر اور ناقص عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمایا. اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو میرے گناہوں کے مقابلے میری ان عبادتوں کی کیا حیثیت اور کیا تھی. جب لعین شیطان ان تمام تدبیروں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر یہ حربہ استعمال کرتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور شیطان کے اس حربے سے بہت عقل مند اور ہوشیار دل شخص کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا. یعنی کہاں سے ابتدا ہوئی؟ پہلے تو عبادت سے روکا، وہاں ناکام ہوا تو عبادت میں سستی دلانے آیا، وہاں ناکام ہوا تو عبادت میں کام یاد دلانے لگا کہ عبادت جلدی جلدی کر تاکہ تو فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکے، وہاں ناکام ہوا تو پھر ریاکاری میں مبتلا کرنے لگا کہ تو نے کتنا اچھا کام کیا. اگر وہاں ناکام ہوا تو پھر خود پسندی میں مبتلا کرنے لگا، وہاں بھی ناکام ہوا تو پھر سب سے خطرناک وہ ہتھ کنڈا اور حربہ استعمال کرتا ہے جہاں بڑے بہت عقل مند اور ہوشیار دل شخص کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا. چنانچہ شیطان کہتا ہے کہ اے نیک بخت انسان، تم لوگوں سے چھپ چھپ کر نیکیاں کرنے میں کوشاں ہو، یعنی کوشش کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کو عن قریب تمہارے تمام لوگوں میں مشہور کر دے گا، تو لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کہہ کر یاد کیا کریں گے. یعنی کہ یہ ایسا حملہ ہے کہ جسے سمجھ پانا ایک عقل مند ہی سمجھ پاتا ہے کہ اے نیک بخت انسان، تم لوگوں سے چھپ چھپ کر نیکیاں کرنے میں کوشش اور کوشاں ہو، تیار ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کو ان قریب تمام لوگوں میں مشہور کر دے گا، تو لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کہہ کر یاد کریں گے. اس طرح شیطان اسے ریاکاری میں پھر مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے آج ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے لوگ نیک سمجھ کر یاد کریں، مجھے نیک بندہ کہہ کر کے لوگ بلائیں پکاریں، لوگوں میں میری عزتیں ہو، نیک نامی کے ساتھ مجھے یاد کیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت سے انسان کو شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ فرما دے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ذلیل اور خوار اور نامراد کر دیتا ہے کہ اے ملعون، ابھی تک تو میرے پاس میرے اعمال کو فاسد اور بیکار کرنے آیا کرتا تھا، اب ان اعمال کی اصلاح و درستی کے لیے آتا ہے تاکہ میرے اعمال کو بالکل ختم کر دے. چل دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہی میرا آقا و مولا ہے، میں اپنی نیکیوں کی شہرت کا مشتاق اور طلبگار نہیں ہوں. میرا پروردگار چاہے میرے اعمال کو ظاہر اور مشہور کر دے، اور چاہے تو وہ پوشیدہ رکھے، چاہے مجھے عزت اور مرتبہ عطا فرمائے، اور چاہے تو مجھے ذلیل اور رسوا کر دے، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے مشہور ہو جاؤں. میرا رب چاہے تو میرے نیکیوں کو ظاہر فرما دے، وہ چاہے تو لوگوں میں مجھے عزت دے، وہ چاہے تو مجھے ذلیل و رسوا کر دے. سب کا سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے میرے اعمال کا اظہار فرمائے یا نہ فرمائے. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ان نیک اعمال کو لوگ جانے یا نہ جانے، میری نیکیاں لوگوں میں مشہور ہو یا نہ ہو. انسانوں کے قبضے میں کوئی چیز نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اگر انسان شیطان کے اس وار سے بھی بچ جائے تو وہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو روز اول میں ہو چکا ہے.
اب پھر حملہ کرتا ہے. یہاں بھی اگر انسان کو بہکانے سے وہ انسان اس کے بہکاوے سے بچ گیا تو پھر کہتا ہے کہ روز اول یعنی پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا ہے کون نیک ہے کون بد ہے. جب پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے تو تجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. روز اول سے فیصلہ ہو چکا ہے. اس دن جو برا ہو گیا وہ برا ہی رہے گا اور جو اچھا اور نیک ہو گیا وہ نیک ہی رہے گا. اس لیے اگر تجھے نیک بخت پیدا کیا گیا ہے تو اعمال کو چھوڑنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اور اگر تجھے بدبخت اور شقی پیدا کیا گیا ہے تو تمہارا عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یعنی یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ جب فیصلہ تو پہلے ہی سے ہو چکا ہے تو اگر میں نیک بخت ہوں تو پھر عبادت چھوڑ بھی دوں تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر میں بدبخت ہوں تو عبادت کر بھی لوں گا تو یہ عبادت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ وسوسہ ڈالتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو شیطان کے اس وار سے بھی بچا لیا تو انسان شیطان مردود سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے احکام بجا لائے. یعنی میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے احکام بجا لائے. اللہ تعالیٰ سارے جہان کا پروردگار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. یقیناً اعمال میرے لیے فائدے مند ہیں، کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نیک بخت ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کا محتاج ہوں. اگر میں نیک بخت بھی ہوں پھر بھی میں رب کی بارگاہ میں زیادہ ثواب چاہتا ہوں، میں زیادہ ثواب کا محتاج ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں ہے تو بھی عبادت کرنے سے اپنے آپ پر ملامت تو نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاعت و عبادت کرنے پر سزا نہ دے گا. یعنی کہ اگر میں بدبختوں میں بھی ہوں علم الہی میں پھر بھی میں عبادت سے باز نہیں آؤں گا اور اس پر ملامت اپنے آپ کو نہیں کروں گا، کیونکہ عبادت کرنے پر اللہ رب العزت نے تو قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کی عبادت کرے گا اللہ رب العزت اسے اجر ضرور عطا فرمائے گا، اس کی عبادت رائے گا نہیں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے طاعت و عبادت کرنے پر سزا نہ دے گا، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ نافرمان ہو کر دوزخ میں جانے سے فرما بردار ہو کر دوزخ میں جانا بہتر ہے. یعنی اگر کچھ نہ صحیح تو دوزخ میں جانے سے نافرمان ہو کر جانے سے یہی بہتر ہے کہ فرما بردار ہو کر کے دوزخ میں جائے. اور پھر یہ کہ سب محض احتمالات ہیں، ورنہ اس کا وعدہ بالکل حق ہے کہ اس کا فرمان بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعت اور عبادت پر یعنی عبادت کرنے پر ثواب عطا فرمانے کا بے شمار مقامات پر وعدہ فرمایا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اور طاعت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ ہرگز ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا. جس نے بھی سچے دل سے عبادت کی نیت سے اس کی فرما برداری کی اور عبادت کی تو اللہ رب العزت اس کی اس عبادت کو ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے سچے مقدس وعدے کی وجہ سے وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو یہ شیطان کے حملے ہیں اور شیطان کے ان حملوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام ہٹ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرمائے. لہذا اے لوگوں تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، شیطان کے حیلوں سے ہوشیار رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو، شیطان مردود سے اس کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ تمام معاملات میں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے. گناہوں سے بچنے اور طاعت و عبادت کرنے کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتی ہے. چاہے ہم گناہوں سے بچیں چاہے ہم عبادت کریں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور اسی کی طرف سے ملنے والی طاقت ہی کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن
اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔